روز قیامت پر یقین رکھنے والا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری سفارش ہو جائے، اللہ کی ذات کے سامنے میری کوئی سفارش کرنے والا ہو، چاہے وہ صحابہ کی سفارش ہو، صالحین کی سفارش ہو یا اللہ کے ولیوں کی سفارش۔ ہر شخص سفارش چاہتا ہے۔ آئیے آج آپ کے سامنے ایک جائز سفارش کی بات کرتے ہیں، جو چیز اللہ کے سامنے سفارش کرنے والی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے، شفایتی بننے والے ہیں۔ کون؟ روزہ اور قرآن۔ ہاں جی، روزہ اور قرآن اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اللہ، یہ شخص میری وجہ سے، میری خاطر کھانے پینے سے اور شہوت سے رکتا رہا، لہٰذا اس کے حق میں میری طرف سے سفارش قبول فرما۔ اور قرآن آئے گا، کہے گا، اے اللہ، یہ بندہ میرے لیے راتوں میں جاگتا رہا، مطلب قیام کرتا رہا، مجھے پڑھتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی بھی سفارش قبول کی جائے، دونوں کی سفارشیں قبول ہوں گی۔ تو معزز سامعین، روزہ سفارشی ہے، اس کو خوش و خضوع کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ جیسا اس کا حق ہے ویسا ادا کریں اور اسے پورے دل سے رکھیں۔ آئیے آج اسلام کے اس بنیادی رکن کے بارے میں مزید تفصیل سے احادیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ جب کسی صالح اور پرہیزگار مسلمان کا ذکر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص پابند صوم و سلو ہے۔ اصطلاح مستمل اور مروج عام ہے۔ قرآن و حدیث میں روزے کی فرضیت، اہمیت اور فضیلت کا ذکر جگہ جگہ ملتا ہے۔ کرۂ ارض پر بسنے والے اربوں مسلمانوں کے رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہٰذا ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو کو سنت نبوی کے مطابق ڈھالے۔ ماہ نبوت، ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات، ریاضت، مجاہدہ میں عام دنوں کی نسبت بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ اس ماہ میں خشیت و محبت الہی اپنے نقطۂ عروج پر ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کا قیام بڑھا دیتے۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راتیں ایسی ہوتی کہ کثرت کے ساتھ نمازیں اور تسبیح و تحلیل ہوتی۔ بارگاہ الہی میں محویت سے عبادت میں مشغول رہتے۔ ایمان و استحباب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھ راتوں کو قیام کرتے اور گناہوں سے اس طرح انسان پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ بطن مادر سے پیدا ہوتا ہے۔ وقت گناہوں سے پاک تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب رمضان شروع ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، آپ کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے، اس کا خوف طاری رکھتے۔ رمضان المبارک میں شافع محشر کا روزانہ کا معمول بنا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کا آغاز سحری کھانے اور اختتام جلد افطاری سے کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کھانے کے متعلق فرمایا ہے کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اور ایک اور جگہ پر حضرت ابو قیس نے حضرت عمرو بن عاص سے روایت کیا کہ رحمت جودہاں رحمت للعالمین نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساری عمر کا ایک معمول تھا کہ آپ کثرت سے صدقہ خیرات کیا کرتے، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان کا آغاز ہوتا تو آپ اس عادت مبارکہ میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتے۔ شہنشاہ عالم کی سخاوت کا یہ عالم کہ کوئی بھی سوالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے خالی ہاتھ واپس نہ جاتا۔ ماہ رمضان میں باقی 11 مہینوں کی نسبت سخاوت اپنا نقطۂ عروج پر نظر آتی تھی۔ اس ماہ میں صدمہ خیرات، صدقہ خیرات کی بارشیں نظر آتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، جب حضرت جبرائیل امین آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی کرنے میں تیز ہو جاتے، ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ حضرت جبرائیل کیونکہ رمضان المبارک میں خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے پیغام محبت لے کر آتے تھے، چونکہ عام دنوں کی نسبت جبرائیل کثرت سے آتے تھے، اسی لیے سرور کائنات جبرائیل امین کے آنے کی خوشی میں صدقہ خیرات میں بھی کثرت کرتے تھے۔
امام نبوی اس حدیث مبارکہ کی اہمیت اس طرح بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جود و سخا کی بیان، رمضان مبارک میں کثرت سے صدقہ اور خیرات کے پسندیدہ عمل ہونے کا بیان، نیک بندوں کی ملاقات پر جود و سخا اور خیرات کی زیادتی کا بیان، قرآن مجید کی تدریس کے لیے مدارس کے قیام کا جواز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا رمضان المبارک بہت زیادہ ذوق و شوق سے عبادت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں تلاوت قرآن پاک بہت بڑھا دیتے۔ تلاوت قرآن پاک افضل ترین عبادت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن مجید ہے۔ بلا شبہ قرآن مجید کی تلاوت بے پناہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ یہ عظیم کتاب رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل ہوئی، اس لیے رمضان المبارک اور قرآن مجید کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کی مقدس ماہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا اس عظیم الشان تعلق کو اور بھی مضبوط کرتا ہے۔ ساقی کوثر سرور کائنات محبوب خدا شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ اس بات کا روشن ثبوت اور دلیل ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے اور جبرائیل امین کو سناتے۔ حضرت عبداللہ بن عاص سے روایت ہے، حضرت جبرائیل امین رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ کرتے۔ قرآن مجید کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ان باتوں سے ہو سکتا ہے کہ روز محشر جب کوئی کسی کا والی نہ ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، تو تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرنے والوں کی شفاعت قرآن مجید خود سفارش کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن روزہ اور قرآن مجید دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اور کہیں گے، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، تو اس شخص کو بخش دے، اس کی شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، اس نے میری عبادت کی، اس شخص نے رات کے وقت جگائے رکھا، بس اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما، اور ان دونوں کی شفاعت قبول ہو جائے۔ دونوں جہانوں میں حقیقی کامیابی کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو حقیقی معنوں میں اپنی زندگیوں میں لانا ہوگا، تبھی کامیابی حاصل ہوگی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔